نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی الحمدللہ سوا پارے کی تلاوت کا مبیش ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ 2.5 پارے نماز کی حالت میں ہمیں سننے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کے بندوں نے سوال کیا، جیسا کہ آج تلاوت کے اندر جو آیت کریمہ آئی، اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہو میں قریب ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کتنا قریب ہے اپنے بندوں سے، تو خود دوسری آیت میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ شہد رگ سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہم سے ہے ہی نہیں، اور اس کی قربت ہی کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی مسائل، جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، وہ پروردگار جل جلالہ اپنے فضل سے حل بھی فرماتا ہے، اور پھر اس کی قربت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم ہوں اور مصیبت میں اسے پکارے تو وہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کہنے والے نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن سکا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر کسی کو خدا کو تلاش کرنا ہے تو اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور خود اس کا وجود ایسا ہے کہ جب وہ اپنے وجود پر غور کرے گا تو اسے خدا کا پتہ چل جائے گا۔ میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، یہ لائٹ چل رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ لائٹ
10 سال تک ہمیں روشنی دے، 50 سال تک ہمیں روشنی دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سارے بلب، بہت ساری لائٹیں کوئی 2 مہینے میں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی 10 مہینے میں خراب ہو جاتی ہیں اور بدلنا پڑتا ہے۔ اور کبھی لائٹ اچھی بھی رہے، ٹیوب لائٹ اچھی ہے، کنیکشن کا پرابلم ہوا، الیکٹریسٹی کا پرابلم ہوا تو روشنی نہیں پہنچتی۔ بہت زیادہ سے زیادہ کسی لائٹ کی عمر 2، 5، 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب قدرت کی طاقت اور اس کو پہچاننا ہو اور اس کی طاقت کو پہچاننا ہو تو صرف اس سے آپ سمجھیے کہ 2 بلب اس نے ہماری آنکھوں میں رکھے ہیں۔ یہ 2 ہماری آنکھیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے یہ ہماری آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہیں، اسے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کون ہے جس نے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہماری پیدائش سے رکھی ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہی پالنہار ہے۔ نہ بدلنے کی، آسمان کو دیکھ لیجیے آپ، جب سے پیدا کیا تب سے ویسا ہی، وداؤٹ اینی پلر، بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ نہ جانے کب سے کھڑا ہے اور نہ جانے کب تک یہ آسمان کھڑا رہے گا ہمارے سر پر۔ کون ہے؟ یہ رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ کا پتہ بتاتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے رب کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ ان سے کہو میں قریب ہوں، اور پھر کتنا قریب ہوں وہ بھی پروردگار جل جلالہ نے دوسری آیت کریمہ میں بتا دیا کہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اس کو اور سمجھنا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ کے اندر ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ جب روح حلق میں اٹکتی ہے نا تو تم اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کے قریب کھڑے ہوتے ہو، اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم اس کے قریب ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس کھڑا رہتا ہے اس تصور کے ساتھ، اگر کوئی بلینر ہے تو ڈاکٹر کو سامنے کھڑا رکھتا ہے کہ بس پیشنٹ کے پاس سے ہلنا نہیں، جتنا پیسہ چاہیے تم لے لینا، میرے پیشنٹ کو موت نہیں آنی چاہیے، اس کا تم خیال رکھو۔ برابر سارے جو ہے وہ مشین لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہارٹ کی ریڈنگ اور ساری چیزیں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر گیا، فوراً دوسرا ڈاکٹر آئے، سب قریب کھڑے۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم طاقتور ہو، بہت پاورفل ہو، بچا لے جاؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی روح نکالتے ہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس میں لوٹا کے بتا دو اگر سچے ہو تو پتہ چلا تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ ہم ہی ہم ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو، اور ہم بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے۔ اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ جو گناہ کرنے میں ہچکچاتے نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قربت کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ ورنہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے
عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دے گا۔ پھر پلٹ کر انہوں نے پوچھا کیا سرکار میرے رب نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ تو انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اللہ دور ہے، وہ شہر رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہر رخ سے بھی زیادہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب کا پتہ پوچھنے کے لیے لوگ حضور کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں بھی حضور کا بتایا، حضور نے اللہ عز و جل کا پتہ بتایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت کریمہ آ جائی۔ ایسے تو آج کئی آیتیں آئیں سرکار سے پوچھنے سے متعلق، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سب حضور سے پوچھنے سے متعلق آج آیتیں آئی۔ یہ ساری آیتیں حضور سے پوچھنے سے متعلق آئی، لیکن میں چونکہ آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آ جائیں جس سے آپ کی اچھی طرح سے اصلاح ہو۔ تو ایک آیت آئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، جب کہا گیا اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزہ، اس کی عزت نے اسے پکڑ لیا، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ بہت غور سے سنیے گا، معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو ڈھیٹ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور ان سے گناہ کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گناہ مت کرو تو اکڑ جائے، ہم کو تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ ایسے ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس یا تو دادا گیری کا جوہر موجود ہے، یا مالداری کا جوہر موجود ہے، یا کانٹیکس کا جوہر موجود ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان سے آپ جب بھی کہیں گے نا کہ یہ گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اکڑیں گے۔ یعنی وہ سوسائٹی میں یہ سوچیں گے میری اتنی پہنچ اور یہ میرے کو اللہ سے ڈرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے بچو۔ تو اخذت العزت بالاسم، اب ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے یہ قرآن بتائے، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ کیا ہی برا بچھونا ہے، جہنم کا بچھونا بھی آگ کا، جہنم کے جوتے بھی آگ کے، جہنم کے لباس بھی آگ کے، آگ ہی آگ ہے وہاں پر۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری غلطی پر ہمیں اللہ کا خوف دلائے فوراً جھک جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے دیکھا تو کہا اتق اللہ یا عمر، اتنا کہنا تھا گر گئے سیدھے۔ امیر المومنین، اس قوم کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گناہ کر کے یہ قوم اکڑ رہی ہے۔ یہ قوم گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہی، یہ قوم گناہ کر کے فخر کر رہی ہے، یہ قوم گناہ کر کے سینہ تان کے چل رہی ہے کہ ارے کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجام سامنے ہے، انجام سامنے ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کے خوف کو دل میں جگہ دو، اس کے تقوی کو دل میں جگہ دو۔ اور یہ تقوی ہی ایک ایسی عظیم دولت ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ کوئی پرابلم ایسا نہیں جس کا سولوشن اللہ نے تقوی میں نہ رکھا ہو، اللہ سے ڈر میں نہ رکھا ہو۔
دیکھیے نا، آپ انسان سے ڈر کر کے روئیں تو آدمی آپ کو بزدل کہے گا، انسان سے ڈر کر کے آپ روئیں لوگ آپ کو بزدل کہیں گے، لیکن جہاں اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو لوگ دعا کریں گے، اے اللہ اس کے جیسی توفیق مجھے بھی عطا فرما۔ کتنا فرق ہے آپ دیکھیں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اللہ رب العزت اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب کبھی خوف خدا کی وجہ سے روتے تو اپنے آنسوؤں کو جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تو جواب میں کہتے، جہاں تک یہ آنسو پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اسی طریقے سے آج آیت الکرسی بھی آئی تیسرے پارے میں، اور بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ بہت بڑی آیت ہے یہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری نظر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے، قبر کے اندر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب مجھے یہاں پر بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے۔ جو لوگ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نظر کرم کے قائل نہیں ہیں، ارے کسی کی نظر سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ بری نظر ہوتی ہے۔ کاروبار میں بری نظر لگ گئی، بچے کو بری نظر لگ گئی، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بری نظر لگتی ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کسی اللہ والے کی نظر لگتی ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، دو چیزیں انسان کو بدل سکتی ہیں اور انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا زندگی بھر۔ یا کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے تو زندگی بدل جائے گی، یا کسی بزرگ کی دعا لگ جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء آئے انہوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نظر ہی کی بھیک مانگی، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ یہ حضرت ابراہیم کی نظر کا فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اور مجھے افسوس ہے اس چیز کا، بہت بڑا افسوس ہے کہ میں نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی نظر میں آنے کے لیے تیار نہیں، دنیا داروں کی نظر میں آنے کے لیے تیار ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ، اور ممکن ہے آپ کی نظر کے اندر کوئی دنیا میں ظاہری طور پر اللہ والا آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، تو اللہ والوں کا مزار اقدس تو موجود ہے نا۔ مخدوم ماہی علیہ رحمہ، حضرت بہاؤالدین شاہ بابا علیہ رحمہ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف زمین کے اندر ہیں وہی اللہ والے اور زمین پر اللہ والے نہیں۔ اگر اللہ والے زمین پر نہ ہوتے تو بارش بھی نازل نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نظر کرم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بری نظر بھی حق ہے، لگتی ہے، بالکل لگتی ہے،
اور یہ قبر تک پہنچاتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی. اب کاروبار ہو تو وہاں بھی یہی. اور آیت الکرسی کی طاقت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لے اس کے گھر اور اس کے گھر سے 40 گھر تک اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ہے آیت الکرسی. کوئی رات بغیر آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ سوئے نہیں. روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں. اور آیت الکرسی کے اندر 2 اللہ عز و جل کی ایسی صفتوں کا ذکر ہے، حی قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ حی قیوم، حی اور قیوم یہ اللہ عز و جل کی 2 ایسی صفتیں ہیں کہ تمام سلاسل کے بزرگوں کے نزدیک اس میں اعظم کی حیثیت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے. اس کی طاقت کا کوئی اندازہ اور اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ اس کی طاقت. اور وہی حقیقی معنوں میں زندہ ہے. زندہ وہی ہے اور اس کی عطا سے کوئی زندہ ہے، لیکن ذاتی طور پر زندہ وہی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا اس پر بھروسہ نہ کرو. اگر بھروسہ کرنا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ رب پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت آنے والی ہے ہی نہیں. ہم مرنے والوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. اور اسی طرح سے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی یہ بہت عظمت والی آیت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی بھی تلاوت ہوئی. اب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ عز و جل نے عرش کے نیچے سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. عرش کے نیچے سے بڑی برکت والی یہ آیت ہے. اسے بھی روزانہ رات کو پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے. روزانہ رات کو اس کی تلاوت کر کے ہی سویا کریں. اس کی اتنی برکتیں ہیں جس کا احاطہ اور جس کا شمار کرنا مشکل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 4 چیزیں آج جو بتائی گئیں اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اللہ ہم سے قریب ہے اور ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. دوسری چیز، گناہ کر کے کبھی اکڑو نہیں اور کبھی اپنے اندر تکبر پیدا مت کرو. اگر تمہیں کوئی کہے اللہ سے ڈرو تو اللہ عز و جل کے خوف کو دل میں جگہ دو. اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے یہ ہمیں ندا آ رہی ہے اور ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دینی چاہیے. اور اللہ سے ڈرنے والا بزدل نہیں ہوتا. اور گناہ سے اگر رکنے کے بارے میں کہا جائے تو گناہ پر کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے. مجھے یہ کب سے نصیحت کرنے والے آ گئے، میں تو جو چاہوں کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، نظر حق ہے. ہمیشہ کوشش کرو اللہ والوں کی نظروں میں آ جاؤ اور ہمیشہ کوشش کرو کہ بری نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کرو. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں
جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سفر معراج میں عرش کے نیچے سے عطا فرمائیں، ان آیتوں کی بھی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔